عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے عمر کا صرف نام سنا ہے، اگر ہمیں عمر کی ذات پتہ چل گئی تو ہم سوچیں گے یار دنیا میں کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان کے بس میں ہے یہ عمل کرنا؟ کون ہے یہ حضرت عمر؟ وہ حضرت عمر کہ جس کا سایہ دیکھ کے شیطان بھاگا کرتا تھا۔ کون ہے حضرت عمر؟ وہ حضرت عمر کہ جس کی بادشاہت میں قوم سویا کرتی تھی اور بادشاہ گلیوں میں قوم کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ کون حضرت عمر؟ وہ حضرت عمر جو کئی لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی 17 پیبندوں والا لباس پہنا کرتا تھا۔ کون حضرت عمر؟ وہ حضرت عمر جو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی پتھر کا تکیہ لگا کے سادگی بھری زندگی گزارا کرتا تھا۔ کون حضرت عمر جو اللہ رب العزت کے حساب و کتاب سے اتنا ڈرتا تھا، وہ کہتا تھا مولا کہ اگر میری حکومت میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کھچر کوئی گھوڑا جا رہا ہو، یار ان کے ایمان ان کے خوف کا اندازہ کرو۔ وہ کہتے ہیں میری دور حکومت میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی اگر گھوڑا جا رہا ہے اور اس گھوڑے کو اگر ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر ہے کہ میرا رب مجھ سے اس گھوڑے کا سوال کرے، عمر تیری حکومت تھی، گھوڑے کو ٹھوکر لگ کیسے گئی؟ تو اللہ مجھ سے یہ نہ کہہ دے عمر تو نے وہ راستہ ٹھیک کیوں نہیں کروایا تھا۔ یار اتنا ڈرنے والا اللہ کا بندہ کون؟ حضرت عمر۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المال کا عطر نہیں بانٹے، اس لیے کہ میں عطر بانٹوں گا لوگوں کو، اپنی بیوی کو بھی منع کر دیا تو عطر نہیں بانٹنا۔ کیوں نہیں بانٹنا؟ یہ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، تو عطر بانٹے گی تو تیرے ہاتھ پہ اس کی خوشبو آئے گی، تو ہو سکتا ہے اس خوشبو کا حساب میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ وہ تیرا تو نہیں تھا نا، تو تیرے ہاتھوں میں خوشبو پرائے مال کی آ کیوں گئی؟ وہ حضرت عمر جو اپنے مذہب اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میرے حضور نے عمر کا اسلام لانے کی دعا کی، وہ حضرت عمر کہ جس کا ایمان لانے کے بعد مذہب اسلام کو فروغ ملا، وہ حضرت عمر جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر جب تک نہیں آئے تھے تب تک ہم ظالموں کے ظلم برداشت کرتے تھے، ایک تنہا عمر مذہب اسلام میں آیا، اس کے بعد ہم ظالموں سے بدلہ لینے کے برابر بن گئے۔ یار ان کی شان کے انداز الگ ہے۔ حضرت عمر بڑا عظیم برتر و بالا مرتبے والا انسان ہے، نبی آخر الزمان اور ابو بکر کے بعد امت میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو شہادت نماز میں ملی، پیچھے سب میں کھڑا ہو گیا۔ آج کئی نمازی نہیں ہے صرف باغی اماموں کے، پہلے بھی باغی ہوا کرتے ہیں، جو پیچھے تو نماز پڑھتا ہے، یہ صرف مل پور کی یا بریلی کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس جگہ کی بات ہے جہاں لوگ دین سے دور ہیں۔ امام کے پیچھے نماز تو پڑھے گا مگر برائی بھی کرے گا۔ میرے بھائی امام سے برائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر تجھے برائی پیدا ہو گئی تو تو نماز مت پڑھ، کیونکہ اس امام کی خاطر تو اپنی نماز خراب کیوں کر رہا ہے؟ یار جس کے حکم پہ تو سجدے میں جاتا ہو، جس کے حکم سے تو سجدے میں اٹھتا ہو، اس امام کی برائی کرتا ہے تو پھر تیری نماز ہی نہیں۔ جس مقتدی کے دل میں امام کے لیے حسد پیدا ہو گیا اس مقتدی کی نماز ہے ہی نہیں، وہ کتنی بھی نماز پڑھ لے اس مقتدی کی نماز نہیں ہے، یا وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بدل لے یا پھر مسجد بدل لے۔ میرے بھائی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم برائیاں کرتے ہو امام کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی نماز بچاؤ، کیونکہ یہی ایک ایسی شے ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا منہ اجاگر کرے گی، تمہیں سر بلند رکھے گی۔ یہ نماز ہی تم خراب کر کے چلے گئے، نماز ہی بیکار کر کے چلے گئے، پھر اللہ کے سامنے کیا لے کے جاؤ گے؟ یار جس حسین نے کربلا میں 2 جماعتیں کی، یزیدیوں کی جماعت الگ، حسینیوں کی جماعت الگ، حسین بتا رہے ہیں اے یزیدیوں سنو، ارے جس کے دل میں بغض حسین ہے اس کے پیچھے حسین کی نماز نہیں ہونی، اور جس کے سینے میں محبت حسین ہے اس کی نماز یزیدیوں کے پیچھے نہیں ہونی۔ اس لیے اپنے اماموں سے محبت کرو۔ تمہیں نیت کرنے کا طریقہ نہیں پتا، تمہیں رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں پتا، مگر امام کے طریقے کار پہ چلتا رہے، یہ نماز تیری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ امام سے قابل مت بنو،
امام سے قابل مت بنو. انسانیت کا ذہن بتاؤں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا, جبریل وحی الہی لے کے آ رہے تھے, اور نبی آخر الزماں چارپائی پہ, کتا چارپائی کے نیچے, جبریل وحی الہی لے کے آ رہے, مگر کتا دیکھ کر واپس لوٹ جا رہے. تو معاذ اللہ رب العالمین بدعقیدہ کہتے ہیں یار سنی تو بولتا ہے کہ محمد کو علم غیب تھا, اگر محمد سب کچھ جاننے والے ہوتے تو انہیں یہ پتا نہیں چلتا کہ جبریل وحی لے کے آ رہے کتا چارپائی کے نیچے. تو ان کی عقلوں نے کام نہیں کیا, مگر قلم جب عقیدے والے علماؤں نے اٹھایا, قلم جب ہمارے رہنماؤں نے اٹھایا, تو انہوں نے بتایا اے نجدی, اے وہابی, اے بدعقیدہ, اے کمعقل, اے نادان انسان سن, اگر محمد بتا دے کتا پہلے بھگا دیتے تو آج کے بندوں کو پتا نہیں چلتا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتہ داخل نہیں ہوتا. بتانا تھا محمد کو, بتانا تھا کہ اے میرے امتیوں سنو, یہ غلیظ جانور جس گھر میں ہوگا رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آئے. اگر بھگا دیتے تو تم کو کیسے پتا چلتا؟ انسانیت کی عقل کام نہیں کرتی. آج ہم سنیں یار غوث پاک حجرے میں بیٹھے, درسگاہ میں بیٹھے, ڈوبتا ہوا جہاز دریا میں نکال دیا. یار آج بتاؤ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھے, تم مانو گے, عقل بشر مانے گی یہ بات کہ جو بندہ اللہ کا بندہ درسگاہ میں بیٹھا ہو, کلاس میں بچوں کی کلاس لے رہا ہو, اور ادھر مرید پکارے یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ اے وقت کے امام مدد کریے, تو آج کا بندہ مانے گا کہ جہاز ڈوبتا غوث پاک نے نکال دیا؟ نہیں مانے گا. کیوں؟ ہماری عقلیں پھر گئی, ہم نہیں مانتے یہ باتیں. مگر جن لوگوں نے ارے کرامت غوث اعظم دیکھی تھی وہ مان بھی گئے تھے اور لوگوں کو پہچان بھی کرا گئے. ارے تمہیں نہیں پتا ہے یہ غوث اعظم صرف عبد القادر نہیں ہے, ارے یہ وہ قادر ہے کہ خالق قادر نے جسے اپنی قدرت سے نواز کے اتنے بلند و بالا مقام دے دیا. ہم کہیں گے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں بھی ایک ایسی بات ہوئی کہ حضور غوث پاک کے در پہ ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضور رمضان کا مہینہ ہے, آج گھر میں افطاری کا پروگرام ہے, تمام ہے, آپ آ جانا. حضور سیدنا غوث پاک کہتے ٹھیک ہے چل تو جا, میں افطاری میں پہنچ جاؤں گا. اس کے نکلنے کے بعد جسٹ دوسرا بندہ آ گیا اور کہنے لگا حضور آج گھر پہ تھوڑا افطاری کا پروگرام ہے, آج افطار میرے گھر پہ کر لینا. تو اہتمام کرایا لوگوں نے افطاری کا, کئی لوگ آئے حضور غوث پاک کے پاس. جب نماز مغرب ہو گئی نا, لوگ چوکوں پہ جمع ہو گئے, چوپالوں میں بیٹھ گئے, اور لوگ کہنے لگے یار آج میری قسمت سنور گئی. تو لوگوں نے پوچھا بھائی آج اتنی قسمت کو کیا ہوا؟ کہنے لگے آج پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی میرے گھر پہ آ کے افطار کر کے چلے گئے. وہ کہنے لگا یار قسمت چمک گئی, عبد القادر جیلانی میرے گھر پہ تشریف لا کے افطار کر کے چلے گئے. دوسرا بولا یار تیرے گھر پہ کیسے آ گئے, وہ تو میرے گھر پہ آئے تھے. تیسرا بولا یار تم دونوں جھوٹ بولتے ہو, حضور غوث پاک تو میرے یہاں آئے تھے. عقل کام کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی نا. لوگ سارے لوگ کہنے لگے یار آج میرے گھر پہ آئے, وہ کہنے لگا آج میرے یہاں آئے. کہا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں, چلو پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کہاں تشریف لے کے گئے تھے. جب وہاں گئے نا, ان کے آستانے میں گئے, لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضور غوث پاک سے ملنا ہے. کہنے لگے ابھی ٹھہرو, ماجرا کیا, تم سارے لوگ جمع ہو کے کیوں آئے ہو, سارے لوگ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے میرے گھر افطار کیا, وہ کہتا ہے میرے گھر افطار کیا. تو جس شخص کو وہ بتا رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے حضور غوث پاک نے تمہارے یہاں افطار نہیں کیا, غوث پاک نے تو آستانے میں ہی افطار کیا ہے. تم لوگ کہاں سے چلے آئے؟ انہوں نے تو آستانے میں افطار کیا. اب وہ بھی حیران ہو گیا, یار یہ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے بھی اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھا, یہ بھی بولے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلنا لازمی ہے. چلیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے حضور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, یہ واقعہ پیش آیا ہے, آپ ہی اس مسئلے کا حل کر دیجئے. حضور غوث پاک نے کہا تم نہیں سمجھو گے, اٹھو ذرا یہاں سے اور باہر چلو. سامنے درخت کھڑا تھا. حضور غوث پاک کہتے ہیں تم میری بات کا جواب اس پیڑ کی طرف دیکھ کے سمجھ جاؤ گے, ذرا دیکھو. جب ناظرین نے دیکھا تو اس پیڑ کے پتے پتے پر حضور غوث پاک نظر آ رہے تھے. لوگ کہنے لگے ارے جب ایک غوث پاک پیڑ کے ایک پتے پہ نظر آ رہا ہے تو ہمارے سب کے گھروں میں نظر کیوں نہیں آ سکتا؟ آج کا انسان یہ نہیں سمجھ پائے گا, ہماری عقلیں کام نہیں کرتی. مگر ان لوگوں نے کمالات کرامات غوث پاک دیکھی تھی تو انہیں پتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے.
تو یہی حضرت عمر فاروق، ان کی کارکردگیاں ہمارے ذہنوں سے پرے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جس سے اللہ کرائے گا اسے کوئی بندہ ناکام نہیں کر سکتا۔ اتراؤ مت، سجدے خراب مت کرو، بغض مت کرو۔ ارے تم تو اماموں سے، تم تو مولویوں سے، تم تو علماؤں سے، تم تو ولیوں سے، تم تو نبیوں سے بغض کرتے ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم اپنے آپ کو کسی عام انسان سے بھی فروغ نہ دو، اور جو بندہ سمجھتا ہے میں اپنے پڑوسی سے برتر ہوں تو وہ پہلے محمد کے امتیوں کی لسٹ میں سے نکل جائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جس سے محمد اپنا ہاتھ اٹھا لے تو اسے پھر کوئی ہے بچا لے؟ یار عام انسان سے بھی تم بغض و حسد مت کرو۔ وہ سیدنا عمر فاروق یار سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی گلیارے گلیارے گھومتا ہے، کیوں؟ اللہ پکڑ نہ لے۔ اللہ کی پکڑ بڑا مضبوط ہے، کوئی کیمرے کی نگاہ سے بچ جائے گا، کوئی پرشاسن کی نگاہ سے بچ جائے گا، کوئی سرکار کی نگاہ سے بچ جائے گا، پروردگار کی نظروں سے نہیں بچ پائے گا۔ تمہیں پتا ہے تم گناہ کرتے ہو، خلوت میں کرو، تنہائی میں کرو۔ ارے کوئی تمہارا ایک ہاتھ کو تمہارا گناہ پتا ہو، دوسرے بازو کو نہیں پتا ہو، تمہاری آنکھ کو تمہارا گناہ نہیں پتا ہو، مگر اللہ کو پتا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ میرے سرکار کہتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہے، جو تنہائی میں اللہ کا خالص بندہ بنا رہا، جو اکیلے پن میں اللہ سے ڈرتا رہا، وہ تقوی والا مومن ہے۔ جس کی تنہائی پاک رہی، جو اکیلے میں پاک رہا، جو تنہائی میں پاک دامن رہا، جو تنہائی میں نیک نیت رہا، اس سے بڑا پرہیزگار کوئی ہے نہیں۔ اور جو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بنا رہا، لوگوں کے سامنے تقوی والا بنا رہا، اور جس کی تنہائی ناپاکی ہے، جس کی تنہائی لوگوں کو نقصان پہنچانے والی، جو تنہائی میں سوچتا یار ایسا بن جاؤں کہ لوگ زمانے میں تعریف کریں کہ اس سے جیسا کوئی نہیں، اس سے جیسا منافق کوئی نہیں۔ عمر کی عدالت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی گیا، واقعہ سب کو معلوم ہے۔ حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، عمر کے پاس گئے، مسلمان مان ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ مسلمان کو پتا ہے پاپا کی سرکار ہے نا، جنت تو اپنے در پہ ہے۔ مسلمان کو پتا ہے بڑا آسان ہے جنت، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے، صبح نکل جانا ہے بزنس کے لیے۔ محمد ہے ہی، محمد اس کے نہیں ہے جس نے محمد کے دل کو تکلیف دی ہے۔ ارے جس نے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھینی ہو، اس کے محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس نے محمد کی سنتوں کا گلا گھوٹا ہو، اس کے محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز، میرے حضور فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، پورا اسلام، پورا دین نماز پہ کھڑا ہے، تم نے نماز ترک کر کے دین کو گرا دیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نے نماز چھوڑ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی، تم نے نبی کا حکم ہی کہاں مانا؟ ہم نے درگزر کر دی سارے میرے سرکار کی بات۔ جس حسین سے محبت کرتے ہو نا، جس حسین کے گیت گاتے ہو نا، اسی حسین نے ایک وعدہ کیا تھا، اے بیٹا سن لے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، کائنات میں جب بھی کسی کے گھر میں نواسا پیدا ہوگا تو میری محبت دیکھ کے اپنے نواسوں سے محبت کیا کرے گا۔ بیٹا حسین اپنی اولاد سے زیادہ پیار کیا، اور اتنا پیار کیا بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو مجھ سے، میں تجھ سے، میں تجھ سے، تو مجھ سے، مگر سن لے تجھ سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے بھی زیادہ حسین امت سے پیار۔ اگر میری امت کی بقا کے لیے، میری امت کی سلامتی کے لیے، میرے دین کی بقا کے لیے تیرا سر بھی طلب کیا جائے تو حسین تو دے دینا، مگر میری امت کو سلامت رکھنا۔ جو محمد اپنے حسین کو دے کے امت بچا لے، آج وہ امت دین دے کے روپیہ بچا رہی، کہ دین چلا جائے روپیہ بچ جائے، دین چلا جائے ایمان چلا جائے، کوئی مطلب نہیں، بلڈنگ کھڑی رہے۔ میرے عزیزوں بات تھوڑی تلخ ہے، مگر قیامت میں تم یہاں مت مانو، میں کہتا ہوں قیامت میں تم میری فریاد کو ضرور پہنچو گے اور کہو گے ہاں کہ وہ صحیح کہتا تھا۔ جو قیامت کے دن
وہ تمہاری بلڈنگیں مسمار کر دی جائیں گی، وہ تمہاری عمارتیں غرق ہو جائیں گی، باقی تمہارا اعمال رہے گا۔ حسین بھی تجھ سے پوچھے گا کس کی طرف آیا؟ میری طرف نہیں آنا۔ ارے تجھے پتا ہے میں نے سر دیا، میں نے کنبا دیا، میں نے دولت دی، پیارا مدینہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، دولت کا خزینہ چھوڑا، ارے پھر تو میری طرف کیوں آیا؟ تو اپنی اس دولت کی طرف جا کہ جس دولت کو تو نے حسین چھوڑ کے اپنایا تھا، محمد چھوڑ کے اپنایا تھا، دین چھوڑ کے اپنایا تھا، اگر وہ بچاتی ہے تو بچ جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دولت تو نے دنیا میں بچائی تھی، جو دولت تو نے دنیا میں سنبھالی تھی، اللہ قیامت کے دن اس دولت کو ایک عذاب بنا کے، عذاب بنا کے تیرے سامنے آئے گا۔ جو دولت تجھے اللہ نے دی، اس دولت کا تو مذہب اسلام کے لیے استعمال کرتا، وہ دولت تجھے عذابوں سے بھی بچاتی، پل صراط سے بھی بچاتی اور جنت میں مزے کراتی۔ مگر افسوس کیا ہے، ہم ناچنے والیوں میں پیسہ نہیں دیکھتے، کتنا پیسہ جائے گا، کتنا روپیہ لٹا دیا۔ ارے زمانے کا مکھیا یہ تعریف تو کرے یار اس نے محفل جمائی، قسم خدا کی میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، برا مانو تو مان جانا، اس مل پور کی سرزمین پر 1 گھنٹہ میلاد ہو جائے تو کروٹیں بدلنے لگتا ہے، 4 گھنٹے کھڑے ہو کے ناچ دیکھے تو کوئی تکلیف نہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ 4 گھنٹے تک ایک پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے، مگر میرے رسول کا ذکر ہو تو بڑا گراں گزرتی ہے، میرے حسین کا نام لیا جائے تو دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ مولوی سلام کیوں نہیں پڑھتا، دعائیں کرتا ہے۔ جمعے کے دن بھی اگر ایسا ہو جائے کہ دعا طویل ہو جائے تو بندہ سوچتا ہے یار جلدی نکلیں، یہ ایسا قید خانہ ہے، تمہیں پتہ ہے اذان اور اللہ کی بارگاہ سے شیطان بھاگتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مسجدوں سے، وہ سب سے بڑا شیطان۔ جیسے یہ لگتا ہے یار مسجد سے جلدی نپٹ جاؤ، جلدی نکل جاؤ، باہر کے چوراہوں پہ مزے نکل جائیں گے۔ میں حضور کی بات بتاتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اذان سن کے، اللہ کا ذکر سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ ہم لوگوں کو ذکر اتنا کڑوا لگ رہا ہے، ہم گھر نہیں دیکھتے۔ اگر چوراہے پہ لوڈو ہو رہا ہو نا تو صبح طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ہم گھر نہیں دیکھیں گے، گھر نہیں دیکھیں گے کیا پکایا بیوی نے، بچوں نے کیا کھایا، کوئی مزے والی محفل سجی ہے گھر نہیں دیکھیں گے۔ مگر مذہب اسلام کی بات آئی تو بازار بھی یاد آئے گا، اولاد بھی یاد آئے گی، ضرورت بھی یاد آئے گی، پیسہ بھی یاد آئے گا۔ جمعے کے دن تو جیب پکڑ لے گا کہ بھائی یار ایسا کیسے ہو گیا، ہم تو نہیں دے پاتے، فلاں تو بڑا امیر ہے اس نے کیا دیا، یار فلاں کی قبر میں جانے والا ہے تو اپنی قبر کی سوچ، دوسروں کے بارے میں مت سوچو، تمہیں کیا منہ دکھانا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو، یہ سوچو۔ میرے عزیزوں مان جاؤ، نماز پڑھو، بغض سب سے پہلے بغض مٹاؤ۔ سب سے بڑے گناہ کی جڑ جھوٹ اور بغض ہے۔ جس نے اپنے ایمان والے بھائی سے بغض کر لیا، قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، ایمان والے کافروں کے لیے سخت ہیں، ایمان والے اپنا مزاج کافروں کے لیے سخت رکھتے ہیں، اور ہمارا تو الٹا حساب ہو گیا، کافروں سے تو بابو جی کہہ کے بولتے ہیں، دیوان جی کہہ کے بولتے ہیں، بابو جی کہہ کے بولتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اور ایمان والا ایمان والے کے لیے بڑا نرم دل ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی نے کوئی غلط کہہ دی تو ایمان والا دل میں رکھتا ہی نہیں، نکال کے چلا جاتا ہے، مگر غیر مسلم سے قرآن کہتا ہے اس سے تو سخت مزاج رہتے ہیں، اس سے تو اگر کوئی کافر کہہ دے کہ تمہارے دین میں تو ایسا ہے، میں نے کئی ایسے مولوی دیکھے جو وہ بابا پرچہ بناتا ہے نا، اس کے دربار میں کئی ملا مولوی پہنچ گئے، ایک مولانا ایک پنڈت کو ہار پہنا رہا ہے، تم کیا سوچتے ہو وہ مولانا ہے، تم کیا سوچتے ہو وہ ملا جی پرہیزگار ہے؟ ایسے ہی لوگوں نے تو قوم کا بیڑا گرک کر دیا، جا رہے ہیں پنڈتوں کے قدموں میں بیٹھ رہا ہے، نارائن اللہ رب العزت نے تجھ سے کہہ دیا میرے بندے بادشاہ تو ہی بنے گا، مالک تو ہی بنے گا، ارے سچا پکا مومن ہو جا، اللہ نے تجھے غلام بنا کے نہیں بھیجا، تمام مخلوق کا راجہ بنا کے بھیجا تھا، تو ایسے لوگوں کا غلام بن کے بیٹھ گیا۔ کاوڑیوں کو سبیلے لگا رہے، بنڈارے لگا رہے کہ فلاں نیتا یار خوش ہو جائے، بات بن جائے، لگا لیے ٹیبلوں پہ شربت اور بنڈارے، ارے ایمان والے غارت ہو جا، ارے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے،
मनाते हैं अकीदे वाले, तो शिरक और बिदअत के फतवे लगाता है। अरे जब हजरत इमाम हुसैन की गश्त निकलती है तो तू फतवे लगाता है कि ये हराम और शिरक है। अरे फतवे लगाओ अपने उन मुल्लाओं पर जो कावड़ियों के साथ नाचते हैं, जो कावड़ियों के साथ चल के गश्त करते हैं। अरे तेरे इमाम हुसैन के नाम पे कदमों पे लगवा आ गया, तू चल नहीं सकता, शिरक और शिरक के बिदअत के फतवे लगाता है और कावड़ियों के साथ तू गश्त में चलता है, कावड़ियों के साथ उनके डीजे और साउंड पे नाच करता है। अरे अल्लाह याद रखना, ऐसी तुझे मुशरिकों की जमात में शामिल करेगा कि तू जमाने के लिए इबरत बन जाएगा। अरे हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है, मरेंगे भी हुसैनी, और परचम बुलंद करके ये कह के जाएंगे हमने कल भी हुसैन का जश्न मनाया था, आज भी हुसैन का जश्न मनाएंगे। फिलहाल में अल्लाह से दुआ है, मौला करीम हम सब के गुनाह खताओं को माफ़ करें, हुसैन से दिल ठोंक के बेपना मोहब्बतें पैदा करें, उनके नक्श कदम ताव तरीक़ों पर चलने की मोहब्बतें पैदा करें, हुजूर के सदक़े से अल्लाह वालों से मोहब्बतें पैदा करें। मेरे कहने में कोई गलती मौला माफ़ करे। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।